اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي الذين آمنوا ويستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 11ویں پارے کی سورہ توبہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں منافقین کی حرکات، ان کی سازشیں، ان کی شرارتیں، ان کا تذکرہ تھا کہ جھوٹے بہانے کرنا، جھوٹی قسمیں کھا لینا، غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونا اور کفریہ باتیں غیر موجودگی میں کہنا، اللہ نے ان کو رسوا کیا، ذلیل کیا۔ اس لیے سورت کا نام سورہ توبہ بھی ہے اور فاضحہ بھی ہے۔ فاضحہ کے معنی رسوا کرنے والی۔ اس میں منافقین کے نفاق سے پردے ہٹا گئے، ان کی نقابیں اتار دی گئیں، جس سے ان کے چہرے سب کو نظر آ گئے اور سب نے سمجھ لیا یہ دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں مگر یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں۔ پھر ذکر تھا تبوک میں اس سے پہلے کچھ مخلص مسلمان، حقیقی ایمان والے، ان سے ایک برا کام ہو گیا۔ وہ برا کام کیا تھا کہ تبوک میں سب کے لیے جنگ میں شرکت کرنا لازمی تھی، مگر وہ لوگ صرف کاہلی کی وجہ سے اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے، لیکن
ان کے عقیدے صحیح تھے، ان کی نیتیں خراب نہیں تھیں، کاہلی کی وجہ سے وہ نہیں گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جھوٹے بہانے بھی نہیں بنائے، بلکہ ان میں سے بعض نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا، جب اللہ توبہ قبول کرے گا جبھی ہم کھولے جائیں گے۔ اور 3 فرد ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو باندھا نہیں، ان کا ذکر الگ سے آئے گا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو کھول دیا گیا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اچھا کام کیا تھا، انہوں نے تو برا کام کیا تھا، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ بعض ایسے تھے جنہوں نے اچھا کام کیا تھا مگر نیت ان کی خراب تھی، جس کے نتیجے میں وہ اچھا کام ان کے لیے وبال و مصیبت بن گیا۔ وہ اچھا کام کیا ہے؟ انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی۔ مسجد بنانا کیا ہے؟ اچھا کام، بڑا ثواب کا کام۔ حدیث میں آتا ہے من بنا للہ بیتن مسجدن بن اللہ لہ بیتن مثلہ فی الجنہ، او کما قال علیہ السلام، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے تو اللہ اس کے صلے میں اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ تو مسجد بنانا بڑا اچھا کام۔ انہوں نے مسجد بنائی تھی، لیکن مسجد جو بنائی جاتی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، انہوں نے کاہے کے لیے بنائی تھی؟ فساد کے لیے، مسلمانوں میں تفریق کرنے کے لیے، کفر کے مشورے کرنے کے لیے، دین کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو مسجد نہیں تھی، نام رکھ دیا مسجد، حقیقت میں وہ ایک عمارت تھی۔ مسجد تو وہ ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے بنائی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا قرآن کریم کی ان آیتوں میں، فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے مسجد بنائی، کاہے کے لیے؟ ضرارہ، نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ایک لفظ آتا ہے ضرر اور ایک ہے ضرار۔ ضرر اردو میں بولا جاتا ہے، اس میں آپ کا کیا ضرر ہے؟ ضرر مانے نقصان۔ اس میں آپ کا کیا ضرر ہے، کیا نقصان ہے؟ ایک ہے ضرار، زرار کے معنی بھی نقصان کے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا اس میں فرق ہے، ضرر میں اور زرار میں فرق۔ کیا فرق ہے؟ کہ ضرر کہتے ہیں کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسرے کو نقصان ہو، اپنا فائدہ ہو، اپنا فائدہ ہو، دوسرے کا نقصان ہو۔ اور زرار کہتے ہیں ایسا کام کرنا جس میں دوسرے کو نقصان ہو اور اپنا فائدہ بھی نہ ہو۔ تو ان لوگوں نے جو مسجد بنائی تھی یہ کاہے کے لیے بنائی تھی؟ زرارہ، نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس میں ان کا بھی اپنا فائدہ نہیں ہوا، نقصان پہنچانے کے لیے۔ وَكُفْرًا، اور کفر کرنے کے لیے۔ کفر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت، دشمنی، اس میں جو باتیں کی جائیں وہ بھی کفر ہے۔ اور کفر کرنے کے لیے وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، جدائی پیدا کرنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ ظاہر ہے ایک مسجد ہے اور اس کے قریب میں دوسری مسجد بنا لی جائے اور سب کو پتہ ہو یہ مسجد بھی اچھی نیت سے بنائی گئی ہے اور اچھی مسجد ہے، تو کیا ہوگا؟ کچھ نمازی ادھر سے ادھر چلے جائیں گے، اس مسجد میں نمازی کم ہو جائیں گے۔ تو تفریقاً بین المومنین، ایمان والوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے مسجد بنائی تھی، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، ثواب کے لیے نہیں، اسلام کی ترقی کے لیے نہیں،
مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس شخص کے قیام کے لیے، اس شخص کے قیام کا سامان کرنے کے لیے جو دشمن تھا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، جو مخالف تھا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، تاکہ اس مسجد میں آ کے وہ آدمی قیام کرے اور سازشیں کرے جو دشمن ہے اللہ کا بھی اللہ کے رسول کا، من قبل، اس سے پہلے سے، یعنی مسجد تو بعد میں بنائی اس سے پہلے ہی سے وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا مخالف ہے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور اگر ان سے پوچھا جائے بھئی آپ نے کیوں بنائی، ایک مسجد تو کافی تھی، کیا ضرورت تھی بنانے کی، اس سے تو مسلمانوں میں جماعت میں کمی آ جائے گی، تو کیا کہتے ہیں وہ وَلَيَحْلِفُنَّ، اور وہ قسم کھا جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، ہم نے نہیں ارادہ کیا مگر بھلائی کا، ہماری نیت بھلائی کی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ جو قسم کھانے والے ہیں اور بھلائی کی نیت بتانے والے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، بھلائی نہیں مقصد ان کا مقصد ضرار ہے، نقصان پہنچانا اسلام اور مسلمانوں کو، ان کا مقصد کفر کرنا ہے، ان کا مقصد مسلمانوں میں تفریق کر رہا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایک مسجد ہے مسجد قباء، یہ وہ مسجد ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب سفر کر کے تشریف لے گئے مدینے، تو مدینے سے پہلے ایک بستی ہے وہاں آپ نے قیام کیا، اور پیر منگل بدھ 3 دن آپ نے وہاں نماز پڑھی اس جگہ پہ، صحابہ نے اس جگہ پہ مسجد بنا دی، آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، آپ نے مسجد نبوی بنائی۔ تو مسجد قباء جو ہے وہ بڑی فضیلت والی مسجد ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ طیبہ سے سنیچر کے دن کبھی پیدل اور کبھی سواری پہ جاتے تھے، وہاں نماز پڑھتے تھے، اور فرمایا جو اس میں ایک نماز پڑھ لے تو اس کو ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور آج بھی لوگ اس مسجد میں جاتے ہیں۔ اس مسجد کا آگے ذکر آ رہا ہے، اس میں کیسے نمازی ہیں، اللہ نے اس کی تعریف کی۔ تو اسی قباء کی بستی میں کچھ منافقین نے ایک دوسری مسجد بنائی، اور بنائی کس کے اشارے سے؟ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابو عامر۔ کیا نام تھا؟ ابو عامر، اس کو کہا جاتا تھا راہب۔ راہب جو ہوتے ہیں یہ عیسائیوں میں ہوتے ہیں، عبادت گزار، جو کسی غار میں بیٹھ گئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور دنیا سے کوئی مطلب نہیں، راہب۔ تو اس کا نام تھا ابو عامر راہب۔ یہ آدمی مدینے میں رہتا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ آنے سے پہلے یہ عیسائی ہو چکا تھا، نصرانی بن گیا، اور اس نے عبادت کرنا شروع کی خوب، جس کی وجہ سے لوگ اس کے معتقد ہو گئے۔ اب کوئی آدمی بیٹھ جائے کہیں بابا بن کے تو کیا ہوتا ہے، لوگ آنے جانے لگتے ہیں، اور صاحب وہ اس کی درویشی، اس کی بزرگی کا چرچا ہونے لگا۔ جس قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اس کا قبیلے کا نام ہے خزرج، اوس اور خزرج کا وہ آدمی تھا۔ تو جو اس کی درویشی کا جب تذکرہ ہونے لگا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ساری مخلوق اور سارے لوگ حضور کی طرف متوجہ ہو گئے، اس لیے کہ جس انجمن میں نبی کا چراغ جلتا ہے وہاں کب اور کسی کا چراغ جلتا ہے، کہاں آفتاب اور کہاں مردہ چراغ کہاں جلتا،
کسی نے اس کو پوچھا نہیں، کسی نے گھاس نہیں ڈالی، تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے اس کو دین کی دعوت دی، اس نے اسلام پر اعتراض کیے، آپ نے اس کی باتوں کا جواب دیا، تو یہ کہنے لگا حضور پاک علیہ السلام سے، ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ بے یار و مددگار ہو کے مر جائے گا۔ یہ کہا اس نے حضور کے منہ پہ، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو وہ بے کسی اور بے یار و مددگار ہو کے مر جائے۔ آپ نے کہا آمین۔ تو یہ بد دعا جو اس نے کی تھی، وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں، مگر اس نے یہ بد دعا خود اپنے لیے کی، اس لیے جھوٹا وہی تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے اس بد دعا کو مستند بنا دیا۔ اب کیا تھا؟ بدر کی جنگ ہوئی، اور بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، یوم الفرقان اسے کہا جاتا ہے۔ اب تو یہ آدمی اندر سے اور جلنے لگا، ہم تو سمجھ رہے سب ختم ہو جائے گا معاملہ، یہ تو اور ترقی پکڑ رہا ہے اسلام۔ تو باقاعدہ اس نے سفر کیا مکے کا، اور مکے والوں کو آمادہ کیا کہ تم لوگ مدینے پہ حملہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ غزوہ احد میں، جو غزوہ احد ہوا ہے، اس میں ابو عامر راہبی کی پیشکش آمادہ کرنے پر یہ کافروں کی ہمت ہوئی۔ اس نے باقاعدہ مشورہ بھی کیا لوگوں کو کہ دیکھو میدان جنگ میں گڑھے کھود دیے جائیں، کیا کرا جائے؟ گڑھے، اور ان کے اوپر ہلکی ہلکی مٹی ڈال دی جائے۔ مسلمان جب لڑیں گے تو ان گڑھوں میں گریں گے، اور پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اسی کے کھودے ہوئے گڑھوں میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تھے، اور آپ کے خود کی کڑی چبھ گئی تھی، اور دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے تھے، اسی کے کھودے ہوئے گڑھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کافروں سے، دیکھنا کتنی مانتی ہے میری قوم، جب ہم میدان جنگ میں جائیں گے ہم اپنی قوم سے کہیں گے تم ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ، تو سارے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اب وہ آیا سب سے پہلے لڑائی سے پہلے، اور اس نے خطاب کیا قبیلہ انصار کو۔ اس کا قبیلہ تھا خزرج، انصار قبیلے کا ایک جز تھا خزرج۔ اے قبیلے والو، پہچان لو میں ابو عامر راہب ہوں، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، اپنے گھر پہ چلے جاؤ۔ وہ سمجھا کہ لوگ ہماری رعایت کریں گے، بھائی ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، برادری کے لوگ ہیں، مگر وہ تو سب صحابہ تھے، اللہ کے مخلص بندے تھے۔ انہوں نے کہا اے فاسق، وہ تو راہب کہلاتا تھا، بزرگ، انہوں نے جواب میں کہا اے فاسق، اپنی زبان بند کر لے۔ تو کھسیا گیا وہ، اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا خراب کر دیا، ورنہ یہ لوگ بڑی ہماری عزت کرتے تھے۔ خیر، اس کے بعد اس نے یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی قوم و کوئی لشکر آپ کے مقابلے میں آئے گا، آپ سے لڑنے آئے گا، اس لشکر کے ساتھ میں آؤں گا۔ دیکھا آپ نے؟ چنانچہ ہر جنگ میں وہ آیا، احد میں آیا، خندق میں آیا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد جو جنگ ہوئی ہے اس کا نام ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اسلم، فتح مکہ کے بعد جو ہوئی تھی، ہاں بدر۔ سبحان اللہ، کیا کہنے صاحب، سب سے پہلے تو بدر ہوئی ہے، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی ہے، فتح مکہ کے بعد خندق 5 ہجری میں ہوئی ہے۔ بتائیں بھائی، ماشاءاللہ سب ودوان لوگ ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے اندازے نہ لگائیے،
غزوہ بدر کئی ہجری میں ہوئی؟ 2، احد 3 ہجری میں، خندق 5 ہجری میں، اور پھر خیبر 7 ہجری میں، مکہ 8 ہجری میں، اس کے فوراً بعد حنین ہے، پھر اس کے بعد سب سے آخر میں تبوک ہے جس کا ذکر چل رہا ہے۔ اس کا ذکر آ چکا ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اس سے پہلے گزر چکا ہے، یاد آیا؟ تو غرضے کی غزوہ حنین وہ آخری تھا مارکا جس میں ایڑی چوٹی کا زور کافروں نے لگا دیا، اور بالآخر مسلمانوں کو اللہ نے مدد اور نصرت فرمائی اور غلبہ عطا فرمایا۔ بس اب یہ ہو گیا مایوس، ہم نے کہا تو تھا جو بھی لڑنے آپ سے آئے گا اس کے ساتھ ہم آئیں گے، اب تو کوئی لڑنے والا رہا ہی نہیں، تو اس لیے اب یہاں مدینے میں رہنا بھی ٹھیک نہیں، مکے میں۔ تو یہ آدمی عیسائی تو پہلے سے تھا، یہ وہیں پہنچ گیا جہاں کی اس کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یعنی جہاں کا مطلب پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ پتہ ہے آدمی جو ہے مرتا کہیں ہے مگر دفن کہیں ہوتا ہے، جہاں وہ دفن ہوتا ہے وہاں کی مٹی انسان کے خمیر میں شامل ہوتی ہے، جہاں اس کو دفن ہونا ہوتا ہے وہاں کی مٹی اس کے نطفے میں، اس کے خمیر میں شامل کر دی جاتی ہے، لہذا جب اس کا انتقال ہوتا ہے، انتقال چاہے جتنی دور ہوا ہو، لاش وہیں لائی جائے گی۔ سعودی عرب میں انتقال ہوا، مکے میں ہوا، مدینے میں ہوا، مگر لوگوں نے کہا نہیں، ہم تو چاہتے ہیں یہیں لایا جائے۔ جتنے ایرانی وہاں مرے تھے تو ایران نے کہا سارے ہمارے مرے ہوئے لوگ ہمیں چاہیے، سب تابوت میں ٹھوس کر کے بھیج دیے گئے وہاں مدینے کی مقدس سرزمین میں۔ یہ ناپاک لوگ کیا رہے تھے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک کہاں ہے؟ مدینہ طیبہ میں، عائشہ صدیقہ کے حجرے میں، صدیق اکبر کی قبر وہیں، فاروق اعظم کی قبر وہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ان تینوں بزرگوں کی خمیر میں عائشہ صدیقہ کے حجرے کی پاکیزہ مٹی شامل تھی، جب یہ تینوں وہاں دفن ہیں۔ تو غرضے کی یہ تو تھا نصرانی، جب کوئی اسلام کا دشمن مکے میں باقی نہ رہا تو اس نے کیا کیا پھر؟ جو اما ملی تو کہاں ملی؟ نصرانی تھا، سیدھا ملک شام پہنچ گیا عیسائیوں کے پاس، اور وہاں جا کر کے ان سے اس نے ساز باز کی کہ اب ایسا ہے، اب تو کوئی بچا نہیں، اب آپ ہی لوگ ہمارے مسیحا ہیں، مدینے پہ آپ حملہ کیجئے۔ پہلے مکے والوں سے کہا، احد ہوئی، اب ملک شام عیسائی بادشاہ سے کہہ رہا ہے، آمادہ کر رہا ہے کہ مدینے پہ تم لشکر لے کر کے چلو اور حملہ کرو، کامیاب ہو جاؤ گے تم۔ مگر باہر سے جب لشکر آئے، اس کی کامیابی جب ہی ہوتی ہے جب وہاں اندر کے لوگ بھی ملے ہوئے ہوں۔ تو اندر کے لوگ کون تھے؟ وہی منافق جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں ان کے کفر تھا، اسلام کی عداوت تھی، نبی کی دشمنی تھی، وہ وہاں موجود تھے۔ ابو عامر ان کو جانتا تھا، تو اس نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ ایسا ہے ایک مسجد بنا لو، اور مسجد بناؤ گے تو کوئی کسی کو تمہاری نیت پر شبہ بھی نہیں ہوگا، اور اس مسجد میں کیا ہوگا؟ لوگ بیٹھ کر کے میٹنگ کریں گے، سازشیں کریں گے، ہم کبھی جب ملک شام سے آئیں گے تو وہیں مسجد میں
سارے فیصلے اور نظم و ضبط اور سازشیں وہیں کریں گے، اور تم لوگ تیار ہو، اسلحے بھی وہاں جمع کرو اور لوگوں کو بھی تیار کرو۔ ہم نے کہہ دیا ہے شام کے بادشاہ سے، عیسائی سے، وہ لشکر لے کر کے مدینے پہ حملہ آور ہوگا، تم لوگ اندر سے مدد کرنا، یہ باہر سے ہوگا۔ یہ تھا منصوبہ، مگر یہ سارے احمق لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہر ایک سے بات چھپائی جا سکتی ہے، مگر علیم بذات الصدور سے کچھ نہیں چھپایا جاتا۔ عالم الغیب والشہادہ، کھلی چیزیں بھی جانتا ہے، چھپی چیزیں بھی جانتا ہے، جو تم نے ابھی کہا نہیں وہ بھی جانتا ہے آگے کیا کہو گے۔ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں انسان کے دل میں جو خیالات آتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے عملی جامہ پہنانے کے لیے باقاعدہ مسجد بنا لی، مدینے میں نہیں بنائی، جہاں مسجد قباء ہے اسی کے مقابل میں ایک مسجد بنائی۔ اور بنانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جا رہے تھے، یہ لوگ آئے، یہ 12 آدمی تھے، بعض روایات میں ان کے نام بھی موجود۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قباء مسجد جو ہے وہ چھوٹی ہے، نمازی زیادہ ہو گئے، اور بہت سارے لوگ ہم میں سے معذور بھی ہیں، بہت سارے ضرورت مند بھی ہیں، کبھی بارش ہو جاتی ہے، اس لیے ہم لوگوں نے سوچا ایک مسجد اور بنا لیں، اور اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کے مبارک قدم اس مسجد میں آ جائیں اور آپ اس مسجد کا افتتاح، ادگھاٹن ہو جائے آپ کے ذریعے سے، اور اللہ کے نبی جب افتتاح کریں گے تو مسلمانوں کو یقین ہو جائے گا بھائی یہ بھی صحیح لوگ ہیں، صحیح مسجد ہے۔ تو اس طرح بھولے بھالے مسلمان جو مسجد قباء کے نمازی ہیں وہ بھی کچھ کٹ کٹ کے یہاں آ جائیں گے۔ یہ ان کا پروگرام منصوبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو بھائی ابھی تو ہم جا رہے ہیں غزوہ تبوک کے لیے، جب واپس آئیں گے اگر اللہ نے چاہا تو تمہاری مسجد میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی 30 دن کے بعد تقریباً تبوک سے واپس ہوئے، ابھی 1 دن کی مسافت باقی تھی کہ جبریل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کے نازل ہوئے، جس سے اس مسجد کی حقیقت کھول کر رکھ دی گئی۔ یہ مسجد نہیں ہے، سازشوں کا اڈا ہے۔ یہ کفر سے سرگوشیاں کرنے کے لیے اور مدینے اور اسلام کو مٹانے کے لیے اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے پردہ ڈال دیا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ سازشوں کا اڈا ہے۔ اور اے پیغمبر، اس مسجد میں آپ کھڑے نہ ہوئیے گا، نماز نہ پڑھیے گا آپ۔ اب کیا تھا، حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیجا، ان میں سے ایک صحابی حضرت وحشی بھی ہیں، جانتے ہو وحشی کو؟ ہیں وحشی کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، ابو بکر صدیق کو جانتے ہو؟ ان کو دیکھا ہے نا تم نے؟ کہہ رہے ہم نے کوئی دیکھا جو ہم جانے۔ حضرت وحشی بھی صحابی ہے، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے کفر کے زمانے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کیا تھا، اور اسلام کے زمانے میں جھوٹا جو نبوت کا دعوے دار تھا مسیلمہ کذاب، اس کو بھی انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو حضرت وحشی کو بھیجا آپ نے، اور مار ابن عدی کو بھیجا، اور مالک ابن دخشن کو بھیجا کہ جاؤ اس مسجد کو میں آگ لگا دو، اس کو گرا دو۔ یہ لوگ آئے وہاں، اور آنے کے بعد انہوں نے آگ سے لگا کر اس مسجد کو بالکل تہس نہس کر دیا، ڈھیر کر دیا اس کو۔ وہ جگہ ویران پڑی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اس لیے حضور کو تو سب کی فکر تھی اور ہر چیز کی فکر تھی۔
یہ فکر اگر کسی میں نظر آتی ہے تو اس کا مطلب وہ نبی کا سچا وارث ہے۔ اللہ والوں میں یہ فکر نظر آتی، خالی نمازی نہیں صحیح کراتے ہیں، وہ ہر نوک پلک دیکھتے ہیں۔ تو مولانا صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سی باتیں تھیں ان میں ایسی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی سے جو آدمی ملتا تھا وہ یہ تاثر لے کے اٹھتا تھا، اللہ کے نبی مجھے سب سے زیادہ چاہتے۔ ایسا معاملہ حضور کا کیسا معاملہ ہوگا؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا، پوچھ ہی لیا کہ دل میں کیوں رہے، لاؤ بات ہی صاف کر لیں۔ اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ محبت کس سے آپ کو؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ وہ سمجھ رہے سب سے زیادہ ہمیں سے محبت۔ پھر فرما ان کے بعد کس سے محبت ہے؟ کہا عائشہ کے باپ یعنی کہلیں ان کے بعد، کہا عمر سے، ان کے بعد عثمان سے، کہا بس میں تو چپ ہو گیا، آگے نہیں پوچھوں گا، پتہ نہیں کب میرا نمبر آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک لشکر کا ان کو سردار بنا دیا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ ان میں صلاحیت تھی، وہ نیک آدمی بھی تھے، اور ان کی ماتحتی میں ابو بکر صدیق بھی اور عمر ابن خطاب بھی اور ابو عبیدہ بھی، بڑے بڑے صحابہ۔ تو دل میں ان کے یہ بات آئی، حضور ہم کو زیادہ چاہتے ہیں جبھی تو ہمیں سب کا سردار بنایا ہے۔ مگر دل میں آئی تھی تو انہوں نے سوچا لائیے وضاحت بھی کر لیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ معاملہ۔ تو اسی طریقے سے مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لوگ، جو لوگ قریب رہتے تھے، علماء، وہ ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ حضرت ہمیں زیادہ چاہتے۔ اس کے علاوہ فکر، بمبئی میں ایک صاحب کہنے لگے، وہ عالم ہیں، مفتی ہیں، تو حضرت نے پوچھا کہ تم یہاں بمبئی میں رہتے ہو، مدرسے میں پڑھاتے ہو، امامت کرتے ہو، تمہارے بچے کہاں ہیں؟ کہلے حضرت وہ بچے جو ہے وہ تو گاؤں میں۔ کہلے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ وہاں رہیں گے، آپ یہاں رہیں گے؟ نہیں، یہیں لاؤ۔ ارے حضرت یہاں خرچہ بہت ہوتا ہے، کہاں سے بھی بچوں کو؟ کہنے نہیں، کوشش کرو ہو جائے گا، کوشش کرو ہو جائے گا۔ تو ان کا حضرت تہجد میں دعا کر دیجئے گا، آپ کیا دعا کر دیں گے؟ اور باقاعدہ بیوی بچوں کے ساتھ نہ معلوم کتنے زمانے سے رہ رہے ہیں، مکان صاحب۔ تو خالی فکر اسی کی نہیں تھی، بیمار ہے تو دیکھنے جائیں، مکان والا نہیں ہے تو اس کے مکان کی تحریر کریں، ترغیب کریں، لوگوں کو متوجہ کر دیں۔ یہ سب نبوت کی فکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے مسجد میں، سارے نمازی جا چکے، بھئی کیا بات ہے تم اکیلے بیٹھے ہو؟ حضور قرضہ بہت ہے، پریشان ہوں۔ اچھا یہ دعا پڑھو، قرضہ ادا ہو گیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عاصم ابن عدی سے فرمایا کہ یہ زمین پڑی ہوئی ہے، کون سی والی؟ وہی مسجد زرار جہاں تھی، جہاں اس کو ڈھا دیا گیا، خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، یہاں پہ تم مکان بنا لو۔ کہنے میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ جگہ تو وہ ہے جس کی برائی قرآن میں آئی ہے، لہذا میری تو جی نہیں چاہتا ہے اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، میرے پاس ہے مکان۔ ثابت ابن اقرم غریب آدمی ہیں، ان کے پاس مکان نہیں ہے، وہ زیادہ ضرورت مند، اگر ان کو دے دی جائے تو خیر۔ انہوں نے سفارش کی، اللہ کے نبی نے دے دی ان کو۔ جب انہوں نے اس جگہ پہ مکان بنایا تو کہتے ہیں کہ ان کے وہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اگر پیدا ہوا تو زندہ نہیں رہا۔ کہاں پہ؟ جہاں وہ مسجد منافقین نے بنائی تھی۔ اسی طریقے سے تاریخ و سیر کی روایات میں ہے، انسان تو انسان، مرغی اور کبوتر کے بھی وہاں رہ کر کے انڈے اور بچے والے نہ ہوئے، اسی جگہ۔ اس مسجد کا یہاں تذکرہ ہے۔ یہ مسجد کاہے کے لیے بنائی گئی تھی؟ مسلمانوں میں
تفریق کرنے کے لیے۔ اب اگر کوئی مسجد آج کے دور میں کوئی آدمی بنائے نام و نمود کے لیے، اور اس لیے کہ اس مسجد کے نمازی کچھ یہاں آ جائیں، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ایک لائن میں 4 قدم کے اوپر دوسری مسجد، پھر 4 قدم پہ تیسری مسجد، چھوٹی چھوٹی مسجدیں 1.5 اینٹ کی، اسی کو کہتے ہیں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد۔ اچھا ناراض ہوگا کسی بات سے؟ کل ہم خود اپنی بنا لیں گے، ہم خود اپنی بنا لیں گے۔ قدم قدم حضرت فاروق اعظم نے فرمان جاری کیا، باقاعدہ ایک مسجد کے قریب دوسری مسجد نہ بنائی جائے، اجتماعیت باقی رہے، ضرورت ہو۔ اگر کوئی آدمی مسجد اسی نیت سے بنائے کہ ہمارا نام ہو اور وہاں کے نمازی یہاں آ جائیں، تو ایسی صورتحال میں اس آدمی کو مسجد بنانے کا ثواب نہیں ملے گا، اور صرف ثواب نہیں ملے گا بلکہ وہ مسجد بنانے سے گنہگار بھی ہوگا۔ ضرورت نہیں تھی، اس نے ایک مسجد کے نمازیوں کو بانٹ دیا، وہاں سے یہاں بلا لیا۔ البتہ جو نماز وہاں پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی، اس مسجد کے آداب وہی ہوں گے جو تمام مسجدوں کے ہیں۔ اس مسجد کو ڈھانا، اس کی توہین کرنا، اس کو جلانا بھی جائز نہیں ہے، اس کو مسجد ضرار کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے یہ مسجد ایسی ہے جیسے مسجد ضرار بنائی گئی تھی، لیکن اس کو مسجد ضرار کہنا صحیح نہیں۔ اس کو جو مسجد ضرار کہا گیا تو کیسے کہا گیا؟ اللہ نے قرآن نازل کر کے بتایا، یہ اسی لیے نازل کی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی، اتنا اعلیٰ کام کیا مگر نیت خراب تھی، تو اچھا کام بھی نیت کی خرابی سے خراب ہو جاتا ہے۔ نیت یہ تھی ان کی، ضرارً نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرًا کفر کرنے کے لیے، تفریقاً بین المومنین ایمان والوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس آدمی کے قیام کا سامان کرنے کے لیے جو اللہ کا مخالف تھا، اللہ کے رسول کا مخالف تھا۔ کون؟ کیا نام بتایا تھا اس کا؟ عامر، ابو عامر راہب۔ چنانچہ ملک شام والے حملہ کیا کرتے ہوئے تو حملہ کرنے کی ان میں بھی طاقت نہیں تھی، بالآخر ایک مقام ہے قنسرین شام میں، وہیں مر گیا۔ کون؟ ابو عامر راہب۔ کیا کہا تھا اس نے؟ ہم میں سے جو جھوٹا ہو وہ ایسی جگہ مرے، بے کس ہو، بے گھر ہو، بے یار و مددگار ہو، وہیں مرا۔ تو وہ ابو عامر راہب تھا، باپ ایسا تھا مگر بیٹے کیسے تھے پتہ ہے آپ کو؟ بیٹے کو جانتے ہو؟ ان کے باپ کو جانتے ہو؟ کیا نام تھا ان کا باپ کا؟ ابھی نام تو بتا رہے ہیں، وہ آدمی کون تھا؟ ارے بتاؤ، مطلب نہ باپ نہ بیٹا، کچھ نہیں پتا ان کو، بیٹھے ہی اتنی دیر سے، کئی بار ہم کہہ چکے ہیں۔ عتیق کو معلوم ہے نا، وہ جس کے لیے جو سازش کر رہا تھا اور جو مر گیا تھا اور جس نے مخالفت کی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ ابو عامر راہب۔ اس کو مسلمانوں کیا کہا؟ ابو عامر فاسق۔ اس کا بیٹا جو تھا، بیٹے اعلیٰ درجے کے مسلمان، اور ان کو ایک ایسا اعزاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا جو کسی کو نہیں دیا گیا۔ پتہ ہے کیا ہے وہ؟ غسیل الملائکہ، ایک شہید ایسا ہے جس کو فرشتوں نے نہلایا تھا، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت حنظلہ، غسیل الملائکہ۔ یہ ابو عامر راہب کے بیٹے تھے، بتائیے۔ یہی ہے یخرج المیت، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ زندہ سے مردے کو نکالتا ہے۔ باپ مومن ہے، وہ بیٹا کافر، اور اللہ مردے سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے۔ باپ ابو عامر ہے، راہب ہے، فاسق ہے، اور بیٹے غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى
اور جب آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ باقاعدہ بلا تکلف قسم کھا جائیں گے. کیا کہیں گے؟ ہمارا ارادہ مسلمانوں میں تفریق کا نہیں ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ لوگوں کو آسانی ہو جائے. بارش ہو گئی، مسجد میں جگہ نہیں ہے، کچھ بوڑھے لوگ ہیں، کچھ کمزور لوگ ہیں، کچھ ضعیف لوگ ہیں، ان کو اتنی دور جانے میں دقت ہوگی، ہمارا ارادہ بھلائی کا تھا. اور قسم بھی کھا جائیں گے. اور کیسی قسم کھائیں گے؟ جھوٹی. اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ یشہد انہم لکاذبون. قسم کھانے کے باوجود اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. جب وہاں جلوس مدح صحابہ کے نکلنے کی میٹنگیں ہو رہی تھیں تو ان میٹنگوں میں ایک صاحب نے کہا کہ جلوس مدح صحابہ ہمیں بھی چاہیے. حالانکہ وہ رافضی تھے، وہ شیعہ تھے. کہنے ہم عزاداری کا جلوس نکالیں گے، آپ جلوس مدح صحابہ مانگ رہے، ہمیں بھی چاہیے. تو مولانا نے کہا کہ آپ جو جلوس مدح صحابہ کی بات کر رہے ہیں، اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہوں اور ترجمہ نہیں کروں گا، آپ سمجھیں گے خالی. تو یہی آیت پڑھی تھی. کیا پڑھی تھی؟ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. وہ قسم کھائیں گے اور کہیں گے ہمارا ارادہ برائی کا نہیں ہے، ہمارا ارادہ بھلائی کا ہے. اور اللہ گواہی دیتا ہے یہ قسم کھانے کے بعد بھی جھوٹے ہیں. ان کو مدح صحابہ سے کیا تعلق؟ یہ مدح صحابہ جو نام لے رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فساد. تو خاموش ہو گئے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر نبی کریم علیہ السلام سے، لا تقم فیہ ابدا. آپ اس مسجد میں کھڑے نہ ہوئیے کبھی بھی. کھڑے ہونے کا مطلب نماز نہ پڑھیے. نماز میں کیا ہوتا ہے؟ قیام ہوتا ہے. تو اس لیے کیا فرمایا؟ لا تقم فیہ ابدا. کیا کہا گیا؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس نے قیام کیا رمضان میں ثواب سمجھ کر یقین کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. قیام سے مراد کیا ہے؟ رمضان میں قیام کیا یعنی رمضان بھر کھڑا رہا. قیام سے مراد نماز تراویح ہے. بولا گیا قیام، مراد نماز ہے. ایسے قرآن کی اس آیت میں اللہ فرماتا لا تقم فیہ ابدا. اس مسجد میں آپ نہ کھڑے ہوئیے کبھی بھی، یعنی نماز نہ پڑھیے گا. یہ کہہ رہے ہیں افتتاح کر دیجئے. پھر اللہ فرماتا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر پہلے ہی دن سے، جب سے اس مسجد کے بنانے کا ارادہ کیا گیا تو اس میں نیت کا ہے کہ خالص اللہ کی رضا اور تقوی کی تھی. البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر پہلے دن سے، احق زیادہ حقدار ہے ان تقوم فیہ کہ آپ اس میں قیام کریں اور وہاں جا کر کے آپ نماز پڑھیں. اور اس سے مراد کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہر ہفتے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مدینہ طیبہ سے جاتے تھے. بتائیے آپ. تو اس مسجد سے مراد مسجد قباء ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں اس سے مراد مسجد نبوی ہے جس کی بنیاد پہلے روز سے تقوی پہ ہے. اس سے مراد حضور پاک علیہ السلام کی مسجد ہے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو مسلمان آپس میں لڑنے لگے، جھگڑے کرنے لگے، بحث فسالی بحث. مسجد قباء اس آیت میں مراد مسجد قباء ہے یا مسجد نبوی؟ وہ مسجد زیادہ آپ کے لیے نماز پڑھنے کے لائق ہے جس کی بنیاد ہی پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی. تو ایک مسلمان کہتا تھا مسجد قباء مراد ہے اور ایک کہتا تھا مسجد نبوی. تو وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہنے حضور ایسا ایسا معاملہ آپ بتا دیے.
آپ نے فرمایا مسجدی ھذا، یہ میری مسجد۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے یہ مسجد قباء کی تعریف ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میری مسجد۔ تو حقیقت میں یہ دو باتیں نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے۔ مسجد نبوی کی جو بنیاد رکھی ہے وہ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ پہلا پتھر آپ نے رکھا، پھر صدیق اکبر نے رکھا، پھر فاروق اعظم نے رکھا، پھر عثمان غنی کو بلایا انہوں نے رکھا، پھر علی مرتضیٰ نے رکھا۔ آپ نے فرمایا ضعیف روایت ہے مگر اس میں ہے، آپ نے فرمایا ہؤلاء الخلفاء بعدی، یہی لوگ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، یعنی گویا کہ خلیفہ بھی ہوں گے اور اسی ترتیب کے ساتھ ہوں گے جس ترتیب کے ساتھ انہوں نے پتھر رکھے ہیں۔ سب سے پہلا کون ہے پتھر رکھنے والا؟ اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر، پھر اور پھر کرے آگے بھول گئے ہم، پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ مسجد مراد ہے، اور یہ مسجد قباء جو ہے یہاں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، اور اسی جگہ پر وہاں کے مسلمانوں نے مسجد بنائی۔ اللہ کے نبی وہاں جاتے بھی تھے، اس کی فضیلت بھی بہت ہے۔ تو حقیقت میں اس آیت کا مصداق دونوں مسجدیں ہیں۔ جب مسجد قباء کی بنیاد تقوی پر ہے تو مسجد نبوی کی بنیاد تو بدرجہ اولا تقوی پر ہوگی۔ دونوں مسجدوں کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ تو مسجد کی تعریف تھی۔ اب مسجد کی اصل کیا ہے؟ رونق، کہ بہت عمدہ قسم کا وہاں فرش بچھاؤ، جھاڑ فانوس لٹک رہے ہوں، پنکھے ہوں، اے سی ہو، یہی مسجد کی رونق ہے؟ کیا ہے رونق؟ مسجد کی رونق جو آپ کے وہاں تجوری ہے، تجوری بڑی قیمتی ہے، بڑی مضبوط ہے، بڑی خوبصورت ہے، مگر تجوری مقصود نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ جو چیز تجوری میں رکھی جائے، ہے تو بہت بڑھیا مگر خالی ہے۔ مسجد تو بہت اچھی، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، اور من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد کی اصل رونق، تجوری کی اصل رونق نقدی ہے، اور مسجد کی اصل رونق نمازی ہیں۔ اور نمازی بھی کیسے ہیں؟ جیسے مسجد تھی ویسے ہی نمازی بھی تھے۔ اللہ نے مسجد کی بھی تعریف کی اور اللہ نے نمازیوں کی بھی تعریف کی۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، وہ پسند کرتے ہیں خوب پاکی حاصل کرنا، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس مسجد کے نمازی ایسے ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا، اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ قرآن کی جب آیت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کے نمازیوں کے بارے میں آئی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں کے نمازیوں سے کہا تمہاری تعریف اللہ میاں نے کی ہے کہ خوب پاکی حاصل کرنے والے نمازی اس میں نماز پڑھتے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، کیسے تم لوگ پاکی حاصل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم استنجا کرتے ہیں، ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، صرف ڈھیلے کے اوپر اکتفا نہیں کرتے، اس کے بعد ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے، مطلب عرب کا علاقہ تھا، پانی کی وہاں بڑی کمی تھی،
مسئلہ کیا ہے؟ آدمی نے استنجا کیا اور غلاظت ادھر ادھر نہیں بڑھی، اپنے نکلنے کی جگہ سے ادھر ادھر نہیں بڑھی، تو اگر آدمی ڈھیلے سے اسے صاف کر لے اور جو پیپر اس کے لیے بنائے جاتے ہیں ٹشو، تو اس سے صاف کر لے تو استنجا ہو گیا۔ اب پانی کی ضرورت استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر پانی بھی استعمال کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر نجاست مخرج سے اپنے نکلنے کی جگہ سے ادھر ادھر بڑھ گئی اور پھیل گئی تو پھر پانی کا استعمال کرنا فرض اور واجب ضروری ہے۔ وہ لوگ کھاتے کیا تھے؟ وہ لوگ شیرمال کباب نا، روز بریانی کھاتے تھے، جو کی روٹی، وہ بھی پیٹ بھر کے نصیب نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے وہاں جو قضاء حاجت ہوتی ہے پھر تو پھیلنے والی نہیں ہوتی، خشک، جس سے بدن آلودہ نہیں ہوتا نجاست سے، لیکن پھر بھی ان کا اہتمام یہ تھا کہ وہ ڈھیلے کو استعمال کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ اللہ کو یہ ادا ان کو پسند آئی، اور اس میں سبق دیا گیا تمام مسلمانوں کو کہ طہارت کا خاص اہتمام کریں۔ اگر آدمی یہ چاہتا ہے نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی، نماز میں دل نہیں لگتا، تو اس کی تمام وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے آپ کی طہارت میں کہیں کمی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورہ روم کی تلاوت کی نماز میں، اور آپ بھول گئے، آیت آپ کو یاد نہیں آئی، متشابہ لگا آپ کو۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور وہ قاعدے سے وضو بھی نہیں کرتے، قرات پڑھنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ اللہ کے رسول جیسا امام اور مقتدیوں کی حالت کا اثر امام کے اوپر بھی ہوتا، ایسا کنیکشن ہے یہ روحانی۔ تو ظاہر بات ہے جب امام کی نماز پہ اثر ہوا تو اپنی نماز پہ تو ہوگا نہیں۔ تو زیادہ تر لوگوں کے آج کل مثانے بڑے کمزور ہیں، پیشاب کے قطرے ٹپکی جاتے ہیں، اور وہ بھی جلدی سے گئے استنجے خانے سے نکلے اور وضو شروع کر دیا۔ اگر استنجے کے بعد قطرہ ٹپک گیا تو وضو کرنا جائز نہیں ہے، وضو جب ہی کرو جب اطمینان ہو جائے کہ اب نہیں آئے گا قطرہ، اور اس کے لیے لفظ آتا استبرا، ایک ہے استنجا، ایک ہے استبرا۔ استنجا پانی استعمال کیا، ڈھیلا استعمال کیا، استبرا پہلے یقین کر لینا کہ اب قطرہ نہیں آئے گا۔ یقین کیسے کیا جائے؟ مختلف لوگوں کی عادتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کسی کو قطرہ آتا ہے کھانسنے سے، اور کسی کو قطرہ آتا ہے بیٹھ کے فارغ ہونے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہونے سے، اور کسی کو قطرہ آتا ہے 2-4 قدم چل لینے سے۔ پہلے یہ دیکھے، غور کرے آتا کیسے ہے، اور پھر اس کا علاج کرے، ٹشو استعمال کریں۔ جب پتہ چلے کہ اب نہیں آئے گا، جو آیا اسی میں جذب ہو گیا، تو اب استنجے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ پانی استعمال کر لے دوبارہ تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، اس میں ایسے نمازی ہیں جو طہارت خوب پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن میں تعریف ہے نمازیوں کی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ہر مسجد تو برابر ہے، 3 مسجدوں کے علاوہ ساری مسجدیں برابر ہیں۔ لوگوں نے اس میں بھی گڑبڑ شروع کر دیا، کہیں نکاح ہوگا مگر کہاں؟ ندوے کی مسجد میں، ہے نا؟ نکاح ہوگا مگر کہاں ہوگا؟ مرکز میں۔ نہیں، مسجدیں سب برابر، مسجد میں ہو، جمعے کے روز ہو، عصر بعد۔ اب لوگوں نے سمجھا عصر بعد ہونا چاہیے، تو ان کا منگل کو بھی عصر کے بعد ٹائم رکھ دیا، اور بدھ کو بھی عصر بعد،
اور جمعرات کو بھی عصر بعد نہیں، یہ تو جمعے کے لیے ہے۔ وہ عصر بعد دیکھ لیا تو عصر بعد۔ کل قرآن خوانی کب ہوگی؟ مغرب بعد نا، فجر بعد۔ یہ سب سے معقول ٹائم یہی ہے، اسی میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں، اسی میں اعلان کیا جائے۔ اولا تو اعلان ہی غلط، پھر اعلان کرنے کے لیے ٹائم کون سا ڈھونڈا؟ فجر کا، جس میں خود ہی مشکل سے آتے ہوں گے۔ اب وہ ایک دن آنے کا مسئلہ ہے قرآن خوانی، تو چلو بھائی جاگتے رہیں گے، لیکن دوسرے لوگ کہاں سے آ جائیں گے؟ تو وہ صاحب نکاح کب ہے؟ کہنے عصر بعد، بدھ کے دن عصر کے بعد، منگل کے دن عصر کے بعد۔ ارے وہ صرف جمعے کے دن ہے، مسجد ہو، جمعہ ضروری نہیں ہے، کوئی دن بھی ہو مسجد میں نکاح کرو۔ اور جب مسجد میں نکاح کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں؟ کس وقت؟ عصر بعد، چاہے وہ سردیوں کے دن مختصر سے ہوں، عصر و مغرب میں بالکل کچھ فاصلہ نہیں، مگر نکاح عصر بعد ہی ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں دین کی سمجھ کا نہ ہونا، معلومات کا نہ ہونا۔ بہر صورت جو بھی مسجد بنائی جاتی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وہ مسجد ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی فرق نہیں۔ لیکن جس مسجد میں نمازی اعلیٰ درجے کے ہوں، یعنی بزرگان دین ہوں، اولیاء اللہ ہوں، علماء ہوں، اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ ویسے تو کوئی فرق نہیں تھا، مگر یہاں جو فضیلت بڑھ گئی، کیوں بڑھ گئی؟ مسجد کی وجہ سے نہیں، نمازیوں کی وجہ سے۔ مسجد قباء کی جو فضیلت یہاں بڑھی، کس کی وجہ سے بڑھی؟ نمازیوں کی وجہ سے۔ اللہ کہہ رہا فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ یحبون ان یتطہروا، جو پسند کرتے ہیں کہ خوب پاک رہیں، اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا اچھا بتاؤ، اب تو پتہ چل گیا، کلیئر ہو گئی بات، مسجد قباء کی بنیاد تقوی پر ہے، اور مسجد ضرار کی بنیاد فساد پر ہے۔ تو مسجد تقوی کی بنیاد رکھنے والا اچھا ہے یا مسجد ضرار کی بنیاد رکھنے والا اچھا ہے؟ کون اچھا ہے؟ دیکھیے سنیے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، اللہ سوال کر رہا ہے، بتاؤ مجھے بھلا وہ آدمی جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی تقوی پر، علی تقوی من اللہ، اللہ کے سے ڈرنے پر، ورضوان اور اللہ کو راضی کرنے پر، وہ آدمی بہتر ہے، خیر امن اسس بنیانہ علی شفا، یا وہ آدمی اچھا ہے جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی کائے پر؟ علی شفا، شفا نہیں، شفا، شفا عربی میں کہتے کنارے کو، بالکل، جس نے بنیاد رکھی کنارے پر، اور کنارہ میں کہا ہے کہ جرفن، ایسی جگہ کا کنارہ جس کے پاس خندق ہو، جس کے پاس خندق ہو، تالاب ہو، اور بالکل کنارے پہ اس نے بنیاد رکھی، جس میں اندیشہ ہے کہ پانی اگر اس سے ٹکرایا تو اندر سے زمین کٹ جائے گی، اور جب کٹ جائے گی تو عمارت بھی گر جائے گی۔ یہ پائیدار نہیں ہے، تقوی پر جو رکھی جائے گی بنیاد، وہ مسجد پائیدار ہے۔ اللہ فرماتا امن اسس بنیانہ علی شفا جرفن، جس نے بنیاد رکھی، کیا وہ آدمی جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی کاہے پر؟ یعنی غار کے کنارے پر، کھائی کے کنارے پر، جرفن ہارن، جو گرنے کو ہی ہو، بالکل گرنے ہی والا ہے، اللہ لگ رہا آپ گیا، جب گیا وہاں پہ بنیاد رکھی تو کیا ہوگا؟ فنہار بہ فی نار جہنم، وہی ہوا، وہ زمین اس مسجد کو لے کر کے اور مسجد کے بنانے والے کو لے کر کے کہاں چلی گئی؟ جہنم میں چلی گئی۔ جہنم میں چلے جانے کا مطلب، بنائی تو دنیا میں، چلی گئی جہنم میں، کیا مطلب؟ یہ ایسی مسجد
بنا کر کے آدمی جنت میں نہیں جائے گا، ایسی مسجد بنا کر کے جہنم میں جائے گا۔ کیسی مسجد؟ جس کا مقصد مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا ہو، فساد پیدا کرنا ہو، اسلام مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہو۔ ایسی مسجد گویا کہ یوں سمجھو جیسے کسی کھائی کے کنارے پر ہے اور وہ کنارہ گرنے ہی والا ہے، اور جیسے ہی اس نے اس کے اندر نماز پڑھی تو کیا ہوا؟ وہ خود بھی گری اور نمازی بھی گرا، اور کہاں گئی وہ؟ جہنم میں۔ اس کے دو مطلب ہیں، بعد نے کہا واقعی جہنم مراد ہے اس سے، اور بعد نے کہا اس سے مراد مجازن کہہ دیا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہہ دیا وہ جہنم میں گر گیا۔ بعد نے کہا حقیقت میں جہنم مراد ہے۔ جب اس مسجد کو جلا دیا گیا، کون سی والی؟ وہ مسجد تھی نہیں، نام رکھا تھا انہوں نے وہ تو اپنے بچاؤ کے لیے۔ جب اس کو جلا دیا گیا تو وہاں سے دھواں اٹھتا رہا برسوں تک، اس جگہ سے دھواں نکلتا تھا۔ اس کا مطلب یہ واقعی وہ جہنم میں گر گئی، اور جہنم میں گر گئے وہ لوگ۔ اس لیے جہنم کہاں ہے؟ زمین کے نیچے ہے۔ جنت کہاں ہے؟ آسمان کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت و سمجھ نہیں دیتا۔ وہ ایسے ہی کام کرتے ہیں جس سے بجائے فائدے کے اور نقصان ہوتا ہے، اور وہ جو جی چاہیں کریں، یعنی منصوبے بنائیں اور اسکیمیں بنائیں، مگر اللہ ان کو اسکیموں میں کامیاب۔ مسجد بھی گئی، کاہے کے لیے بنایا تھا انہوں نے؟ اسلام کو نقصان پہنچائیں، تفریق کرے، یہی تو تھا مقصد۔ سب مسجد بھی گری اور بدنامی بھی ہوئی۔ ارے ہوئی نہیں، مقصد بھی حاصل نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا اور یہ ایسی کھٹک ہے، مسجد بنائی تھی نا انہوں نے برے ارادے، اس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں جو نفاق ہے وہ جم گیا۔ اب ان کی موت بھی کس حالت میں ہوگی؟ نفاق کی حالت میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا مسجد بنائی، جس مقصد سے بنائی وہ مقصد پورا نہیں ہوا، بدنامی الگ ہوئی۔ اس کے نتیجے میں ان کے دل کے اندر جو چوٹ لگی ہوئی ہے، بجائے ان کو عبرت حاصل ہونے کے، ان کو کیا ہوا؟ اور ضد پیدا ہو گئی۔ اچھا ہمیں بدنام کیا گیا، ہماری مسجد گرا دی گئی، اب تو ہم اور ایسے یہی کریں گے۔ تو اللہ کہتا ہے ان کے دل کے اندر جو کھٹک اس مسجد سے پیدا ہوئی ہے، وہ کھٹک ان کی نکلے گی نہیں۔ کب نکلے گی؟ جب یہ مریں گے۔ کیا کہا؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتی رہے گی۔ الا ان تقطع قلوبهم، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی یہ مر جائیں تو یہ کھٹک نکل جائے گی۔ حسد کرنے والے کا علاج کیا ہے؟ مر جائے۔ جب تک مرے گا نہیں، دوسرے کی نعمتیں دیکھ کر جلتا رہے گا۔ جتنی جلدی مر جائے جلن اتنی جلدی ختم ہو جائے گی۔ قرآن میں قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، ان سے کہہ دو مر جاؤ اپنے غصے کی وجہ سے۔ اسلام کی ترقی کو دیکھ کے غصہ آتا تھا، ان کو مر جاؤ، اسلام کو تو ترقی ہوتی ہی رہے گی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا بھی ہے اور اللہ حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے مکے میں تھے۔ مدینہ طیبہ میں دین کی بات پہنچی، حج کے موقع پر آپ نے دعوت دی مدینے والوں کو، تو پہلے مسلمان ہوئے 6، دوسرے سال وہ آئے تو 12 تھے۔ اس کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ اب 40 ہو گئے ہمارے وہاں لوگ، پڑھنے نے کسی کوئی قرآن سکھانے والا بھیج دیے۔ آپ نے حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیجا۔ اس سال جب وہ لوگ آئے، آخری سال میں سن 13 ہجری میں 13 نبوی میں،
تو 70 تھے. کتنے؟ 70. اور یہ جو جمرہ ہے، جمرہ عقبہ، عقبہ کہتے ہیں پہاڑ کا حصہ. جمرہ کہتے ہیں جہاں پر حاجی لوگ جا کے کنکریاں مارتے ہیں. ان میں سے جمرہ عقبہ کہتے ہیں آخری والے پتھر کو. لوگ تو شیطان کہتے ہیں، بڑا شیطان چھوٹا شیطان، جس کو بڑا شیطان لوگ کہتے ہیں اور بڑا پتھر کہتے ہیں، اسی کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے. عقبہ کہتے ہیں پہاڑ کے ایک حصے کو. وہاں پر پہاڑ تو رمی کرنے والوں کی وجہ سے کاٹ کر کے بالکل برابر کر دیا گیا، ورنہ کسی زمانے میں یہاں پر پہاڑ ہوا کرتا تھا. تو اسی مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے مدینے سے آنے والوں سے بیعت لی. کیا کیا؟ کس سے؟ ارے اب نہیں بتاؤ گا، اتنا ہی سنا نا. مدینے سے جو آئے ان سے بیعت لی آپ نے. کاہے کی بیعت؟ دین کی حمایت. مکے میں دین پہ عمل کرنا مشکل، تو جب بیعت کرنے لگے آپ، مدینے والوں نے کہا آپ ہمارے وہاں آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم دین کی دعوت پھیلائیں گے. تو آپ نے ان سے بیعت لی. اس کو نام ہے بیعت عقبہ. یہ بڑے مبارک لوگ ہیں جنہوں نے یہ بیعت کی تھی. کتنے لوگ تھے وہ؟ 70. اور ان میں سے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن رواحہ. انہوں نے کہا آپ اگر کچھ شرط لگانا چاہتے ہوں اے اللہ کے نبی تو شرط لگا دیجئے. اللہ کے لیے لگانا چاہیں اللہ کے لیے، اپنے لیے لگانا چاہیں اپنے لیے. آپ نے فرمایا اللہ کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور میرے لیے شرط یہ ہے جب میں مدینے آ جاؤں تو میری اس طرح حفاظت کرو گے جس طریقے سے آدمی اپنی بیوی اور بچوں اور مال کی حفاظت کرتا ہے. انہوں نے کہا منظور ہے اللہ کے رسول. تو انہوں نے پوچھا پھر اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ تو آپ نے فرمایا جنت. کہنے سبحان اللہ، کیا عمدہ سودا ہے، یہ سودا ہم کبھی کینسل نہیں کریں گے. اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئی. کیا کہا ہے اللہ نے؟ سنیے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. بے شک اللہ نے خرید لیے. کس سے؟ ایمان والوں سے. خریدار کون ہے؟ ارے اللہ. اور بیچنے والا کون ہے؟ ایمان والے. بیچا کیا جاتا ہے؟ اپنی چیز یا پرائی چیز؟ اپنی چیز. بیچا کیا ہے ان لوگوں نے؟ اپنی جان، اپنا مال. جان بھی ان کی اپنی نہیں ہے اور مال بھی ان کا. اب بھائی اللہ کا دیا ہوا، اللہ نے ان کو پیدا کیا، جان بھی دی، مال بھی دیا، اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ خود ہی اس کو خرید بھی لیا. یہ ایک نوازنے کا انداز ہے. جب آدمی کسی چیز کو خرید لیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ خرید لیا ہم نے، تم رہو اس میں مکان میں. یہ کہتا ہے کہ جلدی چابی دو. ارے ہے نہیں، خالی کرو آپ، ہم کیا جانیں کہاں جائیں گے آپ. اللہ نے دی جان، اللہ نے دیا مال، اور خرید بھی لیا. اور خریدا کاہے کے بدلے میں؟ ارے پیسے کیا ہے؟ جنت. جنت اللہ تعالیٰ نے دے دی. اور کہا دیکھو ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی تم اپنے پاس رکھو، مال بھی رکھو اور جان بھی رکھو. جب ضرورت پڑے تو دین کی خاطر مال بھی پیش کر دینا اور جان بھی پیش کر دینا. لیکن یہ سودا ہمارا پکا ہے کیا؟ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دیں گے. اسی لیے تو کسی نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ فرماتا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. بے شک اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. اس کے بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی. یہ جو اللہ نے خریدا ہے، کون لوگ اس کا مصداق ہیں؟
آگے ذکر ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ خود بھی قتل کرتے ہیں دشمنوں کو اور خود بھی قتل کر دیے جاتے ہیں۔ آج یہ کہاں ہو رہا ہے؟ فلسطین میں ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سودا اپنا کر چکا ہے، جنت پکی ہے ان کی، اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ لڑ رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں اور خود شہید بھی ہو رہے ہیں، اور ایسے شہید ہو رہے ہیں کوئی شرمندگی نہیں ہے جیسے تیار بیٹھے ہو۔ مجاہدین تو ہیں ہی، اس کے علاوہ عوام، وہاں کے بچے، وہاں کے بوڑھے، وہاں کی عورتیں، کوئی شرمندہ نہیں ہے۔ ہم یہی رہیں گے، زیادہ سے زیادہ ہوگا شہیدی تو ہو جائیں گے، اور کیا ہے، جیسے شہادت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ارے شہید ہو جائیں گے اور اچھی بات ہے، کوئی غم نہیں۔ شہادت مومن کی متاع ہے، انہوں نے سمجھا شہادت کیا چیز ہے۔ سبحان اللہ، حسبی اللہ، یہی ان کی زبانوں پر ہے، نہ ہنگامہ ہے، نہ رونا دھونا ہے، نہ بین و ماتم ہے، کچھ نہیں ہے۔ شہادت مقصود و مطلوب مومن، شہادت تو مومن کا مقصود اور مطلوب ہے۔ صحابہ نے جب شہادت کو کیسے تلاش کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے زرہ پہننا چھوڑ دی، کاہے کے لیے؟ زرہ پہنے کے تلوار کا اثر نہیں ہوگا، ہم تو شہید ہونا چاہتے۔ حضرت عمر اور ان کے بھائی زید ابن خطاب، عمر ابن خطاب، دونوں میں بات ہوئی، وہ کہتے یہ زرہ آپ پہن لیجئے بھائی جان، انہوں نے کہا آپ پہن لیجئے۔ بالآخر یہ ہوا دونوں نے نہیں پہنی۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟ یہ ساقی ہیں، یہ دین کے داعی ہیں، وہ اپنا واقعی سودا کر چکے ہیں، زبانی نہیں ہے۔ بہت سے جا چکے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا حال۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ مگر یہ سودا تو اللہ میاں نے کر لیا، مگر یہ سودا تو ادھار ہے۔ کیا یہ ادھار ہے؟ اور آدمی نقد چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیوں نقد چاہتا ہے آدمی؟ اس لیے کہ ادھار میں اس کو ڈر و خطرہ رہتا ہے، کہیں یہ ہمارا پیسہ مر نہ جائے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو ذرا صحیح، خریدا کس نے ہے؟ جہاں مرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیا کہا؟ وعدن علیہ، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر سچا وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدہ کیسا ہے؟ فی التوراۃ، توریت میں بھی لکھا ہے، والانجیل، انجیل میں بھی لکھا ہے، والقرآن، قرآن میں بھی لکھا۔ اس سے پتہ چلا کہ جتنے مذاہب تھے، ان تمام مذاہب میں جہاد ہوتا تھا۔ لوگ کہتے عیسائیوں میں جہاد نہیں تھا، ایک گال پہ اگر کوئی مارے دوسرا بھی پیش کر دو۔ یہ سب پھکڑ بازیاں ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر نبی کی شریعت میں جہاد تھا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، یہ وعدہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ توریت میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ اور انجیل کون سے نبی پہ نازل ہوئی؟ جلدی بول ہی نہیں رہے، اتنی دیر میں کیوں بولے ہو؟ جب سب بول چکے تو بولے آپ۔ پڑھنے کی کیا بات ہے اس میں؟ ہر بات میں یہی کہ تو پڑھے نہیں ہیں۔ ارے یہ ایسی چیز تھوڑی ہے جس کو پڑھا ہونا ضروری ہے، یہ تو سن سن کے یاد ہو جاتی ہے۔ تو خیر اچھی بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہوگا زیادہ پورا کرنے والا اپنے عہد کو اللہ کے مقابلے میں؟ اللہ سے زیادہ بھی کوئی وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ ادھار نہ سمجھو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ پکا ہے۔
اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کلام کسی کا نہیں ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اللہ فرما رہا خوشیاں مناؤ، ایمان والو خوشیاں مناؤ، کاہے پر؟ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اپنی اس خرید و فروخت پر، اپنے اس سودے پر، جس سودے پر تم نے، جو سودا تم نے کر لیا۔ یہ خوش ہونے کی چیز ہے، اللہ نے خرید لیا، ہم سب دے چکے ہیں۔ جب آدمی بیچ ڈالتا ہے کسی چیز کو تو اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی۔ جب اللہ کے ہاتھ جان بھی بک چکی ہے، مال بھی بک چکا ہے، پھر اس نے کہا زکوٰۃ دے دو، اب زکوٰۃ دیتے ہوئے جان نکل رہی ہے۔ یہ کیسا بیچا ہے تم نے؟ جس کے ہاتھ بیچا، جو خریدا ہوا ہے، اس میں سے کرا ذرا 40 روپے دینا، 40% نکلنے میں جان نکل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جن لوگوں نے یہ سودا کیا ہے، جو جہاد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کا حال کیا، ان کی صفات کیا ہیں، سنیے۔ خالی یہی نہیں لڑے وہ ہو گیا، التائبون العابدون الحامدون السائحون، وہ توبہ کرنے والے، اگر کوئی قصور ہو جاتا ہے فوراً توبہ کر لیتے ہیں، شرک سے، کفر سے۔ پھر فرما العابدون، عبادت کرنے والے۔ کیسی عبادت؟ خالی فرض پڑھتے تھے خالی وہ لوگ، نوافل، تہجد، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات میں کم سوتے تھے، راتیں ان کی سجدے میں گزرتی تھیں، قیام میں گزرتی تھی۔ والعابدون، جو اللہ کی عبادت کرنے والے، جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، ان کی صفات یہ بیان کی جانی کون کون سی ہیں؟ پہلی، توبہ کرنے والے، یہ نہیں ان سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ کے بعد وہ بغیر توبہ کے نہیں رہتے، توبہ کر لیتے سچی۔ العابدون، عبادت کرنے والے ہیں۔ الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ بخار بہت ہے، نقصان بھی ہو چکا ہے، ہر گھر میں 10 شہید، پورا کنبہ شہید، مگر پھر بھی وہ شکوہ اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال۔ حامدون، السائحون الراکعون، جو روزہ رکھنے والے ہیں، سائحون روزہ رکھنے والے ہیں۔ سیاحت کہتے ہیں سفر میں جانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں لوگ سفر کرتے تھے اور کہیں جا کر کے عبادت کرتے تھے، اس کو سمجھتے تھے عبادت۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میری امت کی عبادت کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ جب آدمی سیاحت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس میں کیا کرتا ہے؟ اپنی پسندیدہ چیز، خواہش کے باوجود چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ سیاحت کرنے والے ہیں، اپنا گھر بار، وطن انہوں نے چھوڑ دیا۔ سائحون سے مراد مہاجر ہیں، مجاہد ہیں۔ جو مجاہد ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی جان سے بھی بے تعلق ہو جاتا ہے، یہ بھی ہم نے چھوڑ دی اللہ کے لیے، ارے ہے نہیں۔ سائحون سے مراد طلباء علم ہیں، جو علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے شہروں میں عبادت میں مشغول ہیں۔ الراکعون الساجدون، فرمایا جو رکوع کرنے والے ہیں۔ رکوع کا ذکر خالی کیوں کیا؟ الگ سے رکوع کرنا تو عبادت ہے نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ رکوع کرنے کا مطلب یہ ہے یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز بھی کون سی والی؟ رکوع والی نماز، رکوع والی نماز۔ اور رکوع کا ذکر اس لیے بھی کیا، رکوع نماز کا ایک اہم رکن ہے، اتنا اہم رکن ہے کہ اگر آدمی کو رکوع مل گیا تو ارے رکعت مل گئی، اور رکوع چھوٹ گیا تو رکعت چلی گئی۔ رکوع کا ذکر، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔
الساجدون، اور سجدہ کرنے والے ہیں. اور سجدہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی لذیذ مزیدار عبادت ہے. بندہ جتنا سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا کبھی قریب نہیں ہوتا. حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی فرمایا کرتے تھے جب سجدے میں جاتا ہوں پتہ ہے کیسا لگتا ہے؟ جیسے لگتا ہے اللہ نے پیار کر لیا ہو. کیسا سجدہ ہوگا؟ جب یہ بزرگوں کا سجدہ ہے تو سوچئے صحابہ کا سجدہ کیسا ہوگا. اللہ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صحابہ کی پیشانیاں چمک رہی ہیں. کاہے سے؟ سجدے کے اثر سے. اس کا مطلب جو بھی سجدہ کرے گا اس کی پیشانی چمکے گی. تو لوگ اسی لیے کہیں سجدے میں نہ پڑے رہیں کہ ہمارے چہرے چمکے گئے، اور ایسے چمکے گئے کہ بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. کہنے یہ تو بہت آسان نسخہ ہے، پھر سجدے میں پڑے رہو. لیکن جب اخلاص کے ساتھ سجدہ ہوگا تو چہرے پہ چمک آئے گی. اگر خالی اس لیے سجدہ ہے کہ ہمارا چہرہ چمک جائے تو پھر چمک نہیں آئے گی. جو آدمی عاجزی، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے. آدمی نے سوچا اونچا ہونے کے لیے نسخہ بہت اچھا ہے، کیا؟ عاجزی اختیار کرو. کہلیں آپ کیا ہیں؟ کہلیں ارے ہم فقیر آدمی ہیں، غریب آدمی، ہم مسکین، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، حقیر فقیر لوگ بتاتے ہیں. تو یہ عاجزی نہیں ہے. کائے کے لیے؟ اونچے ہو جائیں. فرما نہیں، من تواضع للہ، جو اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسی کو اونچا کرتا ہے. نیت صحیح رکھو. جو سجدہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اس سے راضی ہوا، خوش ہوگا، اس کے چہرے پہ خاص قسم کا نور ہوگا. اور صحابہ کے بارے میں خدا نے بتا دیا ان کے چہرے نورانی کیوں تھے؟ سجدے کی وجہ سے. یعنی ایسا عمل صحابہ کا تھا جس سے چہرے نورانی تھے. یہ عمل ایسا ہے جو صحابہ نے کیا تم نہیں کر سکتے ہو، تم سب کر سکتے ہو. سب کے چہرے نورانی ہوں گے. لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مگر ایک بات سمجھ لو، جیسا سجدہ ہوگا ویسے ہی نور آئے گا، اور صحابہ جیسا سجدہ بھی نہیں ہوگا اور ویسا نور بھی کسی کو اب نصیب نہیں ہوگا. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہزاروں کے مجمع میں ایک صحابی ہوتے تو اپنے چہرے کی چمک سے پہچان لیے جاتے یہ اللہ کے رسول کے صحابی معلوم ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، جو حکم دینے والے ہیں بھلی باتوں کا اور روکنے والے ہیں کس سے؟ تو بول کیوں نہیں رہے ہو پھر؟ اتنی دیر میں کیوں بولے؟ کرے کیا کریں ہم بول کے؟ تو یعنی مطلب کیا ہے؟ یہ خود نمازی خالی نہیں ہے، خود صرف دیندار نہیں ہے، یہ صرف اپنی آپ کو درست نہیں کرتے ہیں. جنتی لوگوں کی پہچان یہ ہے وہ خالی اپنے گھروں میں اجالا اور روشنی نہیں کرتے ہیں بلکہ پڑوسیوں کے گھر میں بھی روشنی اور اجالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہاں روشنی اجالا کیسے ہوگا؟ بھلی باتوں پر خود عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے بھی ہیں. بری باتوں سے خود رکتے ہیں اور دوسروں کو روکتے بھی ہیں. والحافظون لحدود اللہ، اور وہ حفاظت کرتے ہیں اللہ کی حدوں کی. نماز، جتنی چیزیں بتائی گئیں کون کون؟ توبہ، عبادت، حمد اور روزہ اور رکوع اور سجدہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب جب اللہ کی حد کے اندر ہو، اللہ کی قائم کی حد کے اندر ہو تب تک تو صحیح عبادت ہے. اور اگر حد کراس کر گئے تو پھر یہ بغاوت بن جائے گی. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ مغرب کی نماز کی حد کیا ہے؟ 3 رکعت. آپ نے پڑھی 4 رکعت. تو اچھی چیز تھی مگر حد پھلانگ گئے آپ
تو عبادت نہ رہی۔ اب 3 رکعت تھی، آپ نے کیا کیا؟ 2 ہی پڑھ لی۔ جب بھی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کیا ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے سے صاحب اولاد بن سکتے ہیں؟ نہیں، اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ آج کل ایک نیا فیشن چل رہا ہے، لڑکے اور لڑکیاں بائیں پیر میں کالا دھاگا باندھ رہے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے۔ ظاہر بات ہے کالا ہو چاہے سفید ہو، اور دائیں میں باندھو چاہے، یہ تو خلاف سنت ہے، شریعت کے خلاف ہے، لہذا اس سے آدمی شبے میں پیدا ہوگا۔ اگر آپ کے عقیدہ صحیح بھی ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، ہم نے یوں ہی باندھ لیا، لوگ باندھ رہے ہم نے بھی باندھ لیا، تو آپ کس کس کو بتائیں گے اور کون آپ کی بات پہ بھروسہ کرے گا؟ اس لیے ایسا کام ہی کیوں کیا جائے؟ اس میں مشابہت ہے ان لوگوں کی جو شرک میں مبتلا ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے پیر میں بیڑیاں ڈلوا دیتے تھے۔ بیڑیوں کا مطلب یعنی کوئی چھلا، کوئی کڑا بڑا سا کسی بزرگ کے نام کا، تاکہ یہ زندہ رہے۔ تو آپ نے بھی ایسے ہی ڈال لیا، پیر میں دھاگا باندھ لیا۔ اب کیا معلوم آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ مشابہت تو ہو گئی، تو اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ عائشہ رحمان کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ عبد الماجد کی اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ وضو میں ہاتھ کوہنیوں سے دھونے کے علاوہ ہاتھوں کا تریڑا کرنا کیسا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ جی، یعنی ہاتھ تو دھو لیا، پھر اس وجہ سے کہیں سوکھا نہ رہ گیا ہو، اس ارادے سے آدمی ہاتھ میں پانی ڈال کر کے یوں کر لیتا ہے تاکہ کوہنیوں تک پانی قاعدے سے پہنچ جائے، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اگر نیت یہ ہے، ورنہ یہ کوئی عمل الگ سے نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ بن بلائی دعوت میں کسی دوست کے ساتھ جانا یا اکیلے جانا کیسا ہے؟ بہت خراب ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو آدمی بغیر بلائے دعوت میں چلا جائے وہ ڈاکو ہے۔ کیا ہے وہ؟ ڈاکو۔ تو اس کے علاوہ جو ہے کسی بھی مسلمان کا مال بغیر اس کی خوش دلی کے استعمال کرنا جائز نہیں، چاہے کھانا ہو، چاہے پانی ہو، چاہے کپڑے ہوں، چاہے اس کی کوئی بھی چیز ہو۔ تو جب یہ جائز نہیں ہے تو یہ کیسے جائز ہے؟ کون چاہے گا کہ ہمارے وہاں ہم نے محدود لوگوں کو بلایا ہے اور ہر آدمی ایسے ایک کے ساتھ ایک فری چلائے، تو کیا ہوگا؟ اس کے وہاں کھانا گھٹ جائے گا، عزت کے اوپر اس کی بات آ جائے گی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے دعوت میں، تو ساتھ میں آپ کے ایک صاحب اور گئے۔ جب آپ دروازے پہ پہنچے میزبان کے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے بلایا تھا اور ایک صاحب اور میرے ساتھ آ گئے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اجازت دیں اور نہ سمجھیں تو نہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بتایا، تو اس لیے اگر وہ آدمی کہہ دے ہاں ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ بھی خوش دلی سے ہونا چاہیے۔ اگر وہ کہہ دے کہ نہیں بھائی، تو پتہ یہ چلا کہ آپ غصہ ہو گئے، یعنی آپ اجازت بھی مانگ رہے ہیں اور وہ بھی پریشر ڈال کر گئے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔
شریعت بڑی خوبصورت ہے، نہ اس میں خود اذیت میں مبتلا ہو نہ کسی کو اذیت میں مبتلا کرو۔ اسلام و مسلمان اسی کا نام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کے توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مجاہدین تیرے گھر کی حفاظت کے لیے اے اللہ بیت المقدس کے لیے لڑ رہے ہیں، اے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ان کی غیب سے حمایت فرما، نصرت فرما۔ اے اللہ جو ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں، اے اللہ تجھے خوب پتہ ہے، تو ہر چیز سے واقف ہے، تجھے ہر طرح کی قدرتیں حاصل ہے۔ اے اللہ ان تمام ظالموں کو ذلیل اور رسوا فرما دے، ان کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ